اللہ سے دوستی کے بعد پھر ایک وقت آتا ہے جب آپ کو تنہائی سے ڈر نہیں لگتا، اکیلے رہنا برا نہیں لگتا، آنکھ میں سے لوگوں کی وجہ سے آنسو نہیں گرتے، ہونٹوں پر ہر وقت مسکراہٹ رہتی ہے، ہم سے کوئی بات کرے یا نہ کرے دل مطمئن رہتا ہے۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں اچھا لگتا ہے، اور اللہ وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ بے شک زندگی تھکا دینے والی چیز ہے، اور جب تم تھک جاؤ تو اپنے رب کو یاد کرو، کیونکہ سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ اگر اللہ آپ سے انتظار کروا رہا ہے تو اس سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں جتنا آپ نے مانگا تھا۔ زندگی کے ہر موڑ پر جہاں امتحانات ہوتے ہیں وہیں اللہ کی مدد بھی موجود ہوتی ہے۔ اگر زندگی عارضی ہے تو مشکلات بھی مستقل نہیں، بس تم اپنے رب کے شکر گزار رہو۔ جو شخص صبر کرتا ہے وہ آخر کار اپنے مقصد کو پا لیتا ہے۔ وہ روح کبھی نہیں مرجھاتی جس کی پیاس قرآن پاک کی تلاوت سے بجھتی ہو۔ اپنے رب سے دوستی کر لو، یہی وہ ذات ہے جو کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑتی۔ اللہ سے مانگنے کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ آپ اپنے جذبات کو الفاظ کا روپ نہ بھی دے سکیں تب بھی وہ آپ کے جذبات کو آپ سے بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے انسانو، تمہارا رب تمہاری کمزوریوں سے اس وقت تک خوب واقف ہے جب اس نے تمہارے باپ آدم کو مٹی سے پیدا کیا تھا، اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں پرورش پا رہے تھے۔ وہ جانتا ہے کہ تمہارے اندر نیکی کرنے کے جذبے کے ساتھ گناہ کرنے کا جذبہ بھی پایا جاتا ہے۔ جب گناہ کا سبب پایا جائے گا تو تمہاری کشش اس کی طرف بڑھ جائے گی، اسی لیے وہ اپنے فضل و کرم سے تمہارے چھوٹے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور خاص طور پر اپنے ان بندوں کے چھوٹے گناہوں کو جو ہر دم اپنے مولائے حقیقی کی رضا کی طلب میں لگے رہتے ہیں، اور کبھی کبھار کوئی چھوٹا گناہ ان سے سرزد ہو جاتا ہے۔ اسی لیے لوگوں، تم اپنی پاکی نہ بیان کرو اور یہ نہ کہو کہ ہم تو گناہوں سے بالکل پاک صاف ہیں۔ اللہ کو تمہارے بیان کیے بغیر خوب معلوم ہے کہ اس سے ڈرنے والا کون ہے۔ احمد، مسلم اور ابو داؤد نے زینب بنت ابی سلمہ سے روایت کی ہے کہ ان کا نام یرات یعنی پاکیزہ رکھا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اپنی پاکی بیان نہ کرو، اللہ کو خوب معلوم ہے کہ پاکیزہ کون ہے، اس کا نام زینب رکھو۔ صبر رکھو، ہر چیز آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتی ہے۔ آزمائش میں اللہ اذیت دینے کے لیے نہیں ڈالتا بلکہ کچھ سکھانے کے لیے ڈالتا ہے۔ جتنی جلدی سیکھ جاؤ گے اتنی جلدی وہ دور ہو جائے گی۔ جس نے سکھ میں شکر ادا کیا اس نے دکھ میں رب کو بہت قریب پایا۔ ہر ٹوٹی ہوئی امید مجھے میرے اللہ سے جوڑتی ہے۔ میں نے کہا تھک چکا ہوں، جواب آیا خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہو، وہ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ زندگی میں دو چیزیں صرف ٹوٹنے کے لیے ہوتی ہیں، سانس اور ساتھ۔ سانس ٹوٹنے سے انسان ایک بار ٹوٹتا ہے اور ساتھ ٹوٹنے سے انسان بار بار مرتا ہے۔ اللہ بہتر کرے گا، لیکن اگر بہتر نہ کیا تو یقین رکھو اللہ بہتر سے بہترین کرے گا، اور وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے۔ کائنات میں کوئی کسی کا اتنا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے۔